صبح بخیر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی یہ صبح بے شمار خوشیوں کی نوید ثابت فرمائے۔ رب ذوالجلال آپ سب کامل ایمان کے ساتھ صحت و تندرستی اور طویل عمر عطا فرمائے، اور پروردگار عالم آپ کو حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کی شر سے، ان کی نفرتوں اور کدورتوں اور بغض و حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کس قدر کرم ہے! ہر بات کے لیے ہمیں، ہر آغاز کے لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو دن، جو وقت ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہ بہت رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت، یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک نئی روشنی طلوع ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہوتا ہے اور اس چیز کی نوید دیتا ہے کہ وہ ہم سے مایوس نہیں ہے، اور ہر آنے والا نیا بچہ یہ خوشخبری لے کے آتا ہے کہ ہمارا رب ابھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا۔ ہم آج سب مل کے کردار سازی کے بارے میں بات کریں گے۔ کردار، انسان کا کردار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پہچان ہے، جس سے اس کی شخصیت کا تعین ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے، اور اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور انسانیت کے لیے کس قسم کے خیالات ہیں۔ کردار سازی کا یہ عمل جو ہے، یہ پیدائش سے قبل ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نئے آنے والے بچے کی ماں جو اپنے دل میں سوچتی ہے، خیال کرتی ہے، اس کو جس قسم کا ماحول ملتا ہے وہ سب اس بچے پر بھی اسی طرح اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ماں پر۔ بعض جگہ حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگ اچھے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور کرم ہوتا ہے، اور ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور نومولود کی آمد بھی ایک خوشی کا پیغام بن رہی ہوتی ہے، اور وہاں ماں کے دل میں بھی ایک عجیب احساس مسرت پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس مسرت بچے کے دل میں بھی، بچے کے دماغ پہ بھی جو ایک سلیٹ کی طرح ہے، بچہ جو ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، یہ سب چیزیں بھی اس پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی دھڑکنوں میں، اس کے خون میں، اس کے نسوں میں رچتی بستی رہتی ہیں، اور ایک خاتون جو بہت برے حالات میں زندگی گزارتی ہے، جہاں نفرتوں کے بیج ہوتے ہیں، جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، مظالم ہوتے ہیں، اور اس میں وہ خاتون ایک نئے آنے والے کا انتظار کرتی ہے، اور وہ نیا آنے والا بھی اس کو ایک بوجھ لگتا ہے۔ خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانیاں اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اب یہ آپ نے غور کیا کہ ہمارا کردار جو ہے وہ ہماری سوچ کا آئینہ دار ہے، اور ماں کی سوچ بچے کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو ارد گرد کا ماحول اس کے لیے، اس کے کردار سازی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں بھی یہی سب چیزیں، اگر ماحول اچھا ہے اور صبح کا وقت جو ہے یہ بچے کو ماں باپ، رشتہ دار نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے بہتری کی امید رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ بہتری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
تو بچے کے بھی سراؤنڈنگ میں بے شک وہ بظاہر آنکھیں بند کر کے سو رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے ارد گرد ایک اچھا خوشگوار ماحول دیکھتا ہے تو ایک خوشگوار تاثر اس کے اندر بھی جنم لیتا رہتا ہے، اور اسی طرح ایک پریشان کن ماحول میں جنم لینے والا بچہ پریشانیوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے اندر اسی قسم کے جذبات جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہم آ جاتے ہیں، یہ جذبات ہو گئے دو قسم کے جذبات، ایک منفی جذبات اور ایک مثبت جذبات۔ منفی جذبات جو ہیں وہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے، ہمیں ہر عمل ہمارا جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر چیز ہمیں ایک معمہ، ایک اسرار اور ایک پریشانی نظر آتی ہے، اور ہم کچھ بھی سوچیں تو ہم منفی سوچتے ہیں، اور یہ منفی سوچ ہماری کردار کا حصہ بن جاتی ہے اور ہمیں معاشرے میں ایک مجرمانہ ذہنیت لے کے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم مثبت جذبات لے کے آگے بڑھتے ہیں تو یہ مثبت جذبات جو ہیں یہ ہماری زندگی کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ہمیں ہر طرف اچھا ہی اچھا نظر آتا ہے، ہم کبھی برا نہیں سوچتے، کسی کے متعلق برا نہیں سوچتے، اور یہی ہماری اصل زندگی ہے کہ ہمیں کبھی کسی کے متعلق برا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمارے اللہ نے۔ ہمارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے ایک ہی اس پہ کردار پہ انسان کو پیدا کیا، لیکن معاشرے نے ہمیں مختلف قسم کے کردار عطا کیے، اور پھر والدین کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، اساتذہ، دوست احباب، بہن بھائی، یہ سب ہمارے کردار سازی میں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری سوچ بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، سوچ کا زاویہ نکھرتا اور بڑھتا جاتا ہے تو ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ منفی جذبات والے قدرتی طور پہ بڑے تلخ مزاج ہو جاتے ہیں، تلخی ان کے اندر رچ بس جاتی ہے، اور جب کوئی اچھی بھی بات کہتا ہے تو ان کو بری لگتی ہے، لیکن جب کبھی اگر وہ اللہ کے حضور حاضر ہونا سیکھ جائیں اور دیکھیں کہ رب کس قدر محبت کرنے والا ہے، ماں ہے، ممتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، تو ان کے اندر بھی وہ محبت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا مل جائے جو اس کی ہر بری بات کو بھی اچھا سمجھے، ہر بری بات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے تو نیکیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مثبت سوچ والا انسان کسی کے اندر اگر منفی سوچ بھی دیکھے گا تو وہ اس کو اس طرح سے لے گا کہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے اس کا یہ مقصد نہ ہو، یہ برائی کرنے کا مقصد نہ ہو، یہ برا سوچنے کا مقصد نہ ہو، یہ برے عمل کا مقصد نہ ہو، وہ کسی وجہ سے ایسا کر رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارا کردار بنتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب ہمیں دوست احباب ملتے ہیں تو وہ بھی، اور ہمارا والدین بھی، ہمارے اساتذہ بھی، ہمارا معاشرہ بھی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثبت سوچ والے منفی سوچ اختیار کر لیتے ہیں اگر ان کو ماحول خراب ملتا ہے، اور منفی سوچ والے مثبت سوچ اختیار کر لیتے ہیں اگر ان کو ماحول اچھا ملتا ہے۔ تو ہمارا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اپنے دن کا آغاز اپنے رب العزت کی عبادت سے، اس کے حضور حاضری دینے سے کرنا چاہیے، اور یہی کہ وہ رب ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، کوئی برا عمل ہمارے ساتھ پیش نہیں آئے گا، کبھی ہم بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے اچھا کریں گے، سارا دن ہم اچھے عمل کریں گے،
ہم برے اعمال میں سے بھی اچھے اعمال کو ڈھونڈیں گے، ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں گے کہ ہمارا ہر عمل ایک اچھا عمل بن جائے۔ اگر ہم یہ سوچ کے اپنے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ اور اگر ہم سوچیں گے کہ نہیں آج فلاں نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے، اس نے فلاں زیادتی کرنی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ مجھے دیا ہے، وہ مجھے یہ دھوکہ دے گا، میں بھی اس کو دھوکہ دوں گا، تو یہ ساری چیزیں ہماری سوچ کو جب منفی کر دیتی ہیں تو ہمارا تمام دن انہی خیالات میں غلطاؤں پیچاں گزر جاتا ہے اور ہم ایک غلط رویے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسی دوران اگر کوئی ایک اچھا شخص ہمیں مل جاتا ہے اور ہمیں ایک اچھے رستے کی طرف مائل کرتا ہے تو ہم اچھا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس سے ہماری جب سوچ ہے، اب سب سے بڑی چیز ہے انسان کے اندر تکبر کا نہ ہونا، غور و فکر کا کرنا، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا عمل بھی کر رہا ہے، غلط بھی کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے، اور معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے، اور جب اس کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے تو وہ ایک مثبت عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور یہ مثبت عمل اس کو مثبت سوچ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ مثبت سوچ اس کو ایک مثبت زندگی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ مثبت زندگی اس کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہم سب نے بچوں کیا سوچنا ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس کردار میں ڈھالنا ہے۔ تو آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کے لیے مثبت کردار کا نظریہ اختیار کریں گے، مثبت کردار کو ادا کریں گے، پازیٹیو سوچ، نیگیٹو سوچ کو اپنے اندر سے نکال دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے، اور ہمارا دل بھی اس سے مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، اور ہم ایک اچھی زندگی کا راستہ پا لیں گے۔ اور منفی سوچ ہمیں برے راستے کی طرف لے جائے گی، بری سوچوں کی طرف لے جائے گی، اور ہمارے جسمانی نظام کو درہم برہم کر دے گی۔ تو آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے رب کائنات نے جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اتنی محبت دی ہے، تو ہم بھی اس کی کائنات کو محبت دیں گے، اور دنیا میں محبت پھیلائیں گے، ہمدردی پھیلائیں گے، اور دنیا کو ایک امن کی جگہ بنا دیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔